کچھ اوور دا ویکنڈ ہونے والی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے۔ امریکہ کا حملہ وینزویلا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا، مگر امریکی صدر دوسرے ملکوں کو بھی کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ صدر ماردورو کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے بعد صدر ٹرمپ نے وینزویلا میں عبوری حکومت کے قیام تک براہ راست کنٹرول پاس رکھنے کا اعلان کیا ہے، تو ساتھ یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر وینزویلا نے رویہ نہ بدلا تو دوسرا امریکی حملہ بھی ہوگا۔ ٹرمپ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کولمبیا، کیوبا اور میکسیکو کو بھی وارننگ دی ہے کہ اگر یہ ممالک امریکہ کو منشیات کی سمگلنگ کم کرنے میں ناکام رہے تو انہیں وینزویلا کی طرز پر فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی کارروائی کے بعد صدر نکولس ماردورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کے امریکہ منتقل کر کے ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ ماردورو کو نیو یارک کی عدالت میں منشیات اور دہشت گردی کے الزام میں پیش کیا جائے گا۔ مارکو روبیو نے فرد جرم کی تصدیق کی ہے اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحث چل نکلی ہے کہ یہ بیسکلی آئل کا معاملہ ہے۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے بھی دو ٹوک کہا ہے کہ ہار نہ ہم مانیں گے نہ ہتھیار ڈالیں گے، جبکہ چائنا، رشیا، ایران، کیوبا اور کولمبیا نے حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دی ہے۔ ایران نے اسپیشلی امریکی مداخلت پر سخت موقف اپناتے ہوئے ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف معاملہ یہاں پر گرم نہیں ہے، امریکہ کی جانب سے ایران کے حوالے سے بھی کافی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا ہے کہ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اسی حوالے سے دی ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا کہ خامنائی اہل خانہ کے ساتھ ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور حالات بگڑنے پر ماسکو شفٹ ہو سکتے ہیں۔ ان خبروں کے بیچ ناظرین، آج سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس پر نظریں لگی ہوئی ہیں، وہاں اب کیا کارروائی ہو سکتی ہے ان معاملات کو لے کر، اور ایران کے لیے کتنے امریکہ کے عزائم کیا ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر یہ جو باقی ممالک ہیں ان کو جس طریقے سے دھمکی دی ہے اس پر اگر امریکہ عمل کرتا ہے تو اس کے جیو پولیٹیکلی اور سیکیورٹی کے امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے احتشام صاحب کے ساتھ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر ایمبیسڈر، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب سے پہلے تو جو ساری سچویشن ہوئی ہے وینزویلا کے ساتھ اور اس کو منشیات سے اور باقی معاملات سے جوڑنا، اس پر پوری دنیا بھی ہنس رہی ہے اور صدر ٹرمپ اپنی تقاریر میں کئی بار آئل کا ذکر کر چکے ہیں، وہاں سے کافی حد تک مقاصد تو سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن یہ جو باقی ممالک کو دھمکی دینا اور آگے بڑھنے کا کہنا، آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اب یہ بھی آگے کریں گے آگے بڑھ کر، اور یہ جو وینزویلا والی سچویشن ہے یہ کہاں کو آپ کو جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ اس کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ صدر ٹرمپ نے ہمیشہ اقوام متحدہ کے اداروں کو ہمیشہ ان کی ایک لحاظ سے تضحیق کرتے رہے ہیں، اور یو این چارٹر کی کوئی رسپیکٹ نہ اسرائیل کرتا ہے اور نہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کر رہا ہے۔ تو اس وقت تو یہ کھلم کھلا، جس طرح کہ سیکرٹری جنرل نے کہا ہے اپنا کل کے اسٹیٹمنٹ میں، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کے انتونیو گوٹیرس نے، کہ یہ کھلم کھلا انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، اور انٹرنیشنل لا اس میں آرٹیکل 2 سب آرٹیکل اس کا 4 ہے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا، اس کی خلاف ورزی ہے، اور اسی حوالے سے اور آرٹیکل 7 کی بھی خلاف ورزی ہے یو این چارٹر کے، اسی حوالے سے آج سیشن کو کال کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کے، لیکن اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلنا، کیونکہ ویٹو ہو جائے گا اگر کوئی چیز بھی امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف اگر ہوئی تو پھر وہ نہیں کریں گے اس کو۔ لیکن بہرحال ایک ڈیبیٹ ہوگی، اس پہ دنیا کو اور بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کون سا ملک کیا کرتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ لوگوں نے کنڈیم کیا ہے، ایران نے کیا ہے یا چائنا نے کیا ہے یا اور بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے کنڈیم کیا ہے اس کو، تو وہ یکے بعد دیگرے بے شک کنڈیم کرتے رہیں، کیونکہ ایک انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کیونکہ نہیں کی جا رہی، اور کیونکہ نہیں کی جا رہی اس لیے خدشہ اور خطرہ یہی ہے کہ جس طرح ایران کو بھی دھمکی دی جا چکی ہے کہ وہ اگر وہاں مظاہرین پر گولی چلائی گئی یا ان پر سختی کی گئی تو پھر امریکہ اس میں بیچ میں آ سکتا ہے، اور ظاہر ہے امریکن بہت سارے بحری بیڑے ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں امریکہ کے سب سے زیادہ بیسز ادھر ہی ہیں نزدیک ایران کے، تو کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ یہ تو درینہ خواہش ہے اسرائیل کی بھی کہ کس طرح ایران کو مزید کمزور کیا جائے اور نیوٹرلائز کیا جائے۔ یہاں پہ چائنا بھی ہے نا، یہاں پہ رشیا بھی ہے، تو یہ کیا اتنا آسان ہوگا کہ امریکہ کی جانب اپنی توپوں کا رخ کر ایران کی جانب؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چائنا وینزویلا سے ایک کثیر تعداد میں اپنا آئل خرید رہا تھا، رشیا ان کا شروع سے ایک
उनके साथ बड़े बेहतरीन और सबसे ज़्यादा ताल्लुकात रहे, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया है, न चाइना ने न रशिया ने। क्योंकि रशिया का तो समझ में आती है कि रशिया अगर ये करे तो रशिया के अपने जो 20% उन्होंने यूक्रेन पे कब्जा किया है, मजीद 80% भी करने जा रहे हैं अगर यूक्रेन उनके टर्म पे नहीं आया तो ऐसी सूरत में ये रशिया का तो समझ में आती है बात। लेकिन चाइना क्योंकि बहुत क्वाइट डिप्लोमेसी से काम लेता है, वो कहाँ तक इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा। ना सिर्फ चाइना है, देखें इसमें चाइना के अलावा कोलंबिया ने भी इस पर मजम्मत की है, क्यूबा को भी धमकी मिल गई है, कोलंबिया की सदर को डायरेक्ट धमकी मिल गई है परसों और कल भी। चिली, ईरान और मैक्सिको को भी अंदर थ्रेट है। जर्मनी ने भी इसकी मुखालफत की है। कनाडा ने दबे अल्फाज में कहा है कि इंटरनेशनल कानून की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जमहूरियत आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका ने बड़े दबंग तरीके से किया और दूसरे ममालिक हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स इस बात से बाज आ जाए। अमेरिका चाहेगा और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर चाहेंगे कि अपनी इकानमी को थोड़ी बेहतर करें, और ये जो इस वक्त ड्रिफ्ट हो रहा है इकोनॉमिक ताकत के तवाज़ुन का, उसको जितना रोक सकते हैं रोक सकें। और उसके लिए उनके पास एक ही चीज़ है, जो दुनिया की सबसे बड़ी फौज उनके पास है, जिसका कि दुनिया में सबसे बड़ा बजट है। जब तक चाइना और रशिया उस के मुकाबले में आए, जिसमें अभी चंद बरस लगेंगे, हालांकि चाइना ने बहुत सारे मामलात में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है अपनी अस्करी हथियारों और औजार में, लेकिन अभी इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम मजीद लगेगा। उस दौरान में अपने ढलकती हुई जो एक गिरफ्त है दुनिया पर इकोनॉमी में, उसको रोकने के लिए इस किस्म के और मंजरनामे हमें देखने को मिलेंगे। चाहे वो ईरान का मामला तो मजीद एक और गंभीर हो जाता है कि इजराइल की, जैसा मैं कह रहा था, कि बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि मजीद न्यूट्रलाइज करें ईरान को। लेकिन इन पॉलिसी से सदर ट्रंप के लिए अमेरिका में कितनी मुखालफत पैदा हो जाएगी और उनके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, इसका भी मैं आपसे जवाब देती हूँ। लेकिन मैं एहतशाम साहब से भी इस पर ज़रा कमेंट ले लूँ। एहतशाम साहब, आपको इन ममालिक के लिए आगे क्या मंजरनामा दिखाई दे रहा है? क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया, जिनको इन्होंने धमकी दी है, और उसके बाद ईरान के लिए आप किस हद तक खतरात समझते हैं? क्योंकि आप भी इससे वाकिफ होंगे, इलॉन मस्क बहुत करीबी हैं ट्रंप साहब के, और उनका ट्वीट आना मार्को रूबियो की तस्वीर के साथ कैप्शन, और उन्होंने कहना आई एग्री विद दैट कि वो शाह ऑफ ईरान आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं। जी आमना वन नाने ईरान के बारे में तो यह है कि वो रवैया उनका शदीद तर होता चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि उन्होंने रेजिस्टेंस पुटअप कर रहे हैं अभी 12-14 शहरों में, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, वो महंगाई के खिलाफ खास तौर पे, उस पर जो अमेरिका का रिएक्शन, अमेरिका कहता है हम फिजिकली वहाँ पहुँच के जनाब उनको बचाने की कोशिश करेंगे, तो वो तो एक ईरान के खिलाफ तो रजीम चेंज करने में अभी तक कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उनके साथ तो वो जो भी जिस हद तक कर सकते हैं वो करेंगे, चाहे इजराइल के साथ मिलकर करें चाहे अपने तौर पे करें। बेशक वो कहते रहें ईरान वाले कि जी आप अपना एटमी प्रोग्राम जारी रखेंगे, तो वो कभी भी जारी रख नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि ईरान के लिए मुश्किलात ही होंगी। देखिए हम ना इस वक्त जो वेनेजुएला की सूरत हाल है ना, डॉक्टर साहब ने इस पर बातें की हैं, कुछ चीज़ें जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया को देखें, बहुत सारे आर्टिकल ऊपर नीचे आए इसमें, तो ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि बड़ी प्लान करके कई महीनों के बाद ये कार्रवाई की गई। अदरवाइज आप देखें $50 मिलियन हेड बनी रखी गई थी मोडोरो जो वजीर अपना सदर है, कि इनको गिरफ्तार करके जो मदद देगा उसको $50 मिलियन देंगे, वो ऐसा नहीं हुआ। अभी दो बातें हुई हैं, एक तो जो खबरें हैं कि जी अंदर से वो जो सहूलतकारी होती है जिसका हम भी शिकार हैं अफगान वार के हवाले से, अंदर से लोगों ने सपोर्ट किया। दूसरा हम ना ये बड़ा वाज़ेह तौर पर मैं आपको बताऊँ, जो मैं समझ पाएँ, ये बाकायदा डील के ज़रिए सब कुछ हुआ है। ये बयानात की हद तक होगा, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बयान देती रहेंगी, और यही जनाब वजीर दिफा और वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल लूप में हैं, उनको लेके ये कार्रवाई की गई। अदरवाइज मुझे आप बताएं कि चले बड़े जहाज तो हमले करें, तो हमने हेलीकॉप्टर जब हमला करने जाता है वो तो बड़ी नीची उड़ान पे होता है, उसको तो आसानी के साथ आप टारगेट कर सकते हैं, नहीं हुआ। इतना फोर्टिफाइड किस्म का उनका महल था, कहते हैं टनों उसमें लोहा लगा हुआ था, उसको तोड़ के इस तरह चले जाना इतना आसान नहीं। एक तो मुखबी की गई, रात को 2 बजे बेचारे स्लीपर में उनको उनकी बेगम को उठा के वो लेके चले गए। क्यों हुआ? पहली तो बात है, हमने ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे हमें मेरा ख्याल है समझ आनी चाहिए, और डॉक्टर साहब हमसे ज़्यादा समझते हैं कि वेस्टर्न हेमस्फीयर में किसी सूरत में भी अमेरिका जो है ना वो नहीं चाहेगा कि चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस हो। अभी दो बातें करने जा रहे हैं, एक तो यह है कि देखने चाइना और रशिया का वो असला कहते हैं टोटल बंद होगा। दूसरा जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए जिस हद तक भी जा सकते हैं ना वो जाएंगे।
اس کو ویپنائز کریں اکانومی کو, ہتھیار کو, وہ کریں گے. ابھی یہ ہوا کیا ہے دیکھیں, لڑائی جو شروع ہے نا, اب نمبر 1 پیدا کرنے والا تیل ہے, اور یہ ہارڈ کروڈ آئل جو ہوتا ہے نا, ہیوی کروڈ آئل, وہ یہیں پہ زیادہ بنتا ہے. اس کے لیے امریکن نے ماضی میں 3-4 اسٹیٹس میں, خاص طور پہ ٹیکساس اور لوزیانہ میں, ایک اسپیشل قسم کی ریفائنری بنائی تھی. اب جب سے جھگڑا ایک عرصے سے ان کا چل رہا ہے, وہ ریفائنریز بند ہے. امریکن کمپنیوں کو نقصان ہو رہا ہے, وہاں پہ نوکریوں کے مسائل پیدا ہوئے. اس وجہ سے ایک تو یہ لگ رہا تھا کہ یار امریکن کمپنیوں کے انگریڈینٹس دوبارہ لائی جائے, ایک وہ کیا. اسلحہ جو ہے نا وہ چائنا سے لے رہے تھے, رشیا سے لے رہے, اس کو بلاک کیا. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب, اس کا بھی آپ بعد میں ضرور جواب دیجیے گا, مجھے تو لگتا ہے ہمنا کہ چائنا اور رشیا کے لیے تو جس کو کہتے ہیں, انہوں نے اوپن دعوت دے دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ بھئی تم جو کرنا ہے جلدی سے یوکرین میں کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں انڈائریکٹلی. یہی چائنا کو انہوں نے کہہ دیا. اب چائنیز کا ریئیکشن آپ نے دیکھ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے اس مسئلے پہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے. اب کہنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تائیوان میں پچھلے 4 مہینوں سے نیول ایکسرسائز ہو رہی ہیں, وہ تو چائنیز کسی صورت میں بھی آپ دیکھنے وہ وہاں جائیں گے, اور یہ ان کے لیے میسج ہے اپنا امریکہ کی طرف سے کہ جی کر لے جو کرنا ہے. ادھر انہوں نے جاپان, کوریا, فلپین کو کہہ دیا, ایک ہاتھ اٹھا دیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جی میں ذمہ داری نہیں لیتا, اپنی جناب آپ خود ہی اپنا دفاع کا بندوبست کریں, جو انہوں نے نیٹو کے ممالک کو کیا ہے. تو ان کا تو بڑا واضح طور پہ ایک موڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. باقی آپ دیکھ لیں امریکہ میں تو کہنے کے لیے تو آمنا مخالفت ہے. 3 لوگوں کی مخالفت سامنے آئی ہے. ایک آپ نے دیکھیں برنی سینڈرز ہیں, وہ جو لیفٹسٹ لینیٹ کے سینیٹر ہیں, ایک انہوں نے بات کی ہے. تلسی بگاڑ جو ہے نا, وہ جو ان کی اگرچہ گورنمنٹ میں ہے ویسے زیر اعتاب ہے, جو CI کے چیف ہیں, انہوں نے بیان دیا ہے. یا آپ دیکھ لیں وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ جی یہ تو اس سے زیادہ اور کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی, بلکہ ایک لفظ انہوں نے بڑا سخت اس کے لیے یوز کیا تھا جو آپ نے کیا ہے. باقی آپ دیکھ لیں کوئی ریئیکشن نہیں. اور وہ جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی ہم تو گرین لینڈ کے لیے اب جائیں گے جہاں مائنز اینڈ منرل ہیں, یہ افغانستان میں کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی یہ کر رہے ہیں. اور دوسرا کولمبیا اور میکسیکو, برازیل کے لیے بڑی زبردست قسم کی وارننگ ہے کہ ہم آپ کے پیچھے بھی آ رہے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں آمنا, کہا تو یہی جاتا ہے کہ اس طرح کے حملوں کے لیے کانگریشنل اپروول کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کوئی نہیں لی گئی. لیکن خاموشی سے اندر خانے یہ آپ دیکھ لیں ڈیموکریٹس بھی اس کے حمایتی ہیں, ٹرمپ کے تو ریپبلکن تو ہے ہی ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو دیکھیں کوئی اتنی بڑی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, بیانات دیتے رہیں گے. ابھی جس طرح ہمارے کئی والوں سے آپ نے دیکھا امریکہ کی انوالومنٹ میں, مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر یوسف ذرا گیلانی تھے, انہوں نے بیان دیا تھا بڑا سخت قسم کا, اور وہاں سے جو اطلاعات نہیں آئی تھی جب دہشت گردی ہو رہی تھی امریکہ کے خلاف کہ جی ہم بیان دیتے رہیں گے, آپ اس کو سیریس نہ لیں. جب ڈرون حملے کیا کرتے تھے امریکن, تو آپ لگے رہے اپنے کام میں. تو یہی وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں سارے پیسوں کے پجاری ہیں, پیسہ مل رہا ہے لوگوں کو. امریکن اب نئی کمپنیوں کے ساتھ جائیں گے, اور پرانی کمپنی میں امریکن جائیں گی, تیل جو ہے نا وہ لے کے وہاں پہ آئیں گے. پھر مائنز اینڈ منرل وہاں کہا جاتا ہے بےتاشا ہے, جو ریئر ارتھ مٹیریل جس کے لیے دھچکا لگا چائنیز نے روک دیا تھا جنگ میں. یہ جو ساری پالیسیز ہیں یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بڑی متضاد ہیں؟ جو امریکہ کمز فرسٹ صدر ٹرمپ نے اپنے الیکشنز کے ٹائم پہ جو سلوگن اٹھائے تھے اس میں میک امریکہ گریٹ اگین, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان پالیسیز سے ہیلپ آؤٹ ہوگا اور امریکہ کے جو مقاصد اور ان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیا وہ کوئی ریزسٹنس بن سکتی ہیں صدر ٹرمپ کے جو سارے آگے والے ممالک ہیں جن کے اوپر وہ نظریں لگائے بیٹھے ہیں, وہاں پر کارروائی کرنا؟ نہیں, یہ دوسرے سوال حصے کا آپ کے سوال جو ہے اس کا جواب پہلے دیتا ہوں. جس طرح غزہ کے بارے میں امریکہ میں انسانوں کا سمندر نکلتا رہا باہر, اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی, تو وہ پبلک کے روڈ پہ آنے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے ہی جو ریٹنگ ہے وہ کم ہو گئی ہے, 37% پہ آ گئی ہے, کہاں 51% قریب تھی. تو وہ انہوں نے میرا خیال ہے کچھ تہیے کیے ہوئے ہیں چیزوں کو کہ میک امریکہ گریٹ کی. آپ کا جو پہلے سوال کا حصہ ہے وہ $37 ٹریلین کے اس وقت ڈیٹ ہے امریکہ پہ. انہوں نے کہا ہوا ہے کہ میں ڈیٹ بھی اتاروں گا اور امریکہ کو اکنامکلی میں اسٹرانگ کروں گا. عسکری لحاظ سے تو $900 بلین کا ان کا بجٹ ہے, سب سے بڑی آرمی ہے. وہ بیچارہ وینیزویلا, اس کی 4 بلین کی ٹوٹل ملٹری, اور اس میں ملٹی لیئرڈ انہوں نے کیوبا سے لے کے کچھ لوگوں کو لگائے ہوئے تھے, کچھ اپنے لگائے ہوئے تھے. تو وہ شنید یہ ہے کہ تقریباً 100-150 قریب, اور ان کے سولجرز جنہوں نے ریزسٹ کیا وہ بھی مارے گیا. اور کیونکہ پوری کی پوری فضا ان کی جیم ہو چکی تھی. اور یہ بات بھی درست ہے کہ جب ایسے آپریشن کیے جاتے ہیں, دنیا میں سے پہلے بھی ہوئے ہیں, کوئی 4 ایک سربراہان تو ہمارے سامنے ہیں جو کہ پہلے اسی طرح ہینڈ کف کر کے امریکہ لے گیا تھا, اور وہ چاروں سربراہان
उसी इलाके के उनके ही उसमें हैं, और पहले भी ये काम होता रहा है। तो बात तो ये है कि अब जंगल का ये कानून नाफिज हो गया है, अब चाइना अपना इसमें फिर फैज़ इस्तिफ़ादा देखेगा। उसको जो तेल वो लेता है, दुनिया के सबसे बड़े ऐसा मुल्क जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा है, 303.45 के करीब बिलियन बैरल के करीब रिज़र्व, जो सऊदी अरब से भी ज़्यादा बनता है। तो उसके रिज़र्व पे नज़र तो बहरहाल एक अपनी जगह रिसोर्सेज की है, दूसरा उसके अलावा उसकी रीजनल इन्फ्लुएंस जो है, रीजनल उसके मामलात हैं वो भी तो हैं, जो कि की एलाइज उनके हैं वो भी तो हैं। और उसके अलावा दूसरी बात ये है कि अब ये रास्ता जो खुल गया, जो शाम साहब, तो आप समझते हैं एट द मोमेंट ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अमेरिका को इन इक़दामात करने से रोक सके? नहीं, बस और दूसरा अपना डॉक्टर साहब, ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दो बातें की हैं कि एक तो दहशतगर्दी की बात की है कि वहां से वेनेजुएला उनको सपोर्ट करता है, दूसरा बड़ा उन्होंने कहा है ड्रग्स जितनी तेजी के साथ वहां पे फ्यून, चर्च और पता नहीं क्या क्या जाता है, वो कहते हैं कि 3 लाख अमरीकी हर साल मारे जाते हैं ये ड्रग के इस्तेमाल से। आपको कितना लगता है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का कंसर्न एक कितना इसकी अहमियत है? नहीं, ये तो बहुत सारे, जिस तरह के सद्दाम हुसैन को जब फांसी पे चढ़ाया गया तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात की गई। जिस तरह नोरियागा जो पनामा का था, जब उसको हथकड़ी लगाई 1989 में जब उसको हथकड़ी लगाई तो उस पर क्या इल्ज़ाम था? मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का था। इसी तरीके से जुआन और ऑरलैंडो जो कि होंडुरास के थे, उनको कड़ी लगाई गई इसीलिए कि ड्रग ट्रैफिक। तो दोबारा कुछ भी बनाया जा सकता है, वो तो कल को, लेकिन उसका एक निज़ाम है ना दुनिया का, उस निज़ाम के तहत अगर हो तो कोई बात है। उस निज़ाम से हटकर जो ताकतवर मुल्क या जो ताकतवर सरबराह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज बताइएगा कि आप ये वेनेजुएला के सदर का हाल वही नोरिगा का देखते हैं जो आपने देखा, पनामा वाले थे, 17 साल अमेरिका की जेल में रहे, बाद में फ्रांस भेज दिया, 7 साल वहां पे रहे, फिर पनामा भेज दिया तो वो वहां जेल में वहीं उनकी डेथ हो गई थी। आप देखते हैं कि मोडोरो का भी ऐसे ही कोई हाल होता नजर आ रहा है? जी हाँ, क्योंकि मदुरो का कोई उससे ज़्यादा अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर कोई मुल्क नहीं है जो उसको सपोर्ट करे। तो उस लिहाज से, और जो उसका अपना मुल्क है उसमें आपने देखा कि कोई ज़्यादा मज़ाहमत न हुई, कुछ लोग बाहर निकले थे आज, तो कोई उस पर भी नज़र नहीं आता है। और जैसा आपने कहा कि इंटरनल लोगों को, जैसे ईरान में भी करने कोशिश की गई 3 मरतबा और अब दोबारा की जाएगी, वो ये कि वो कुछ ना कुछ आदमियों को, लोगों को अंदर से मिलाते हैं। वो तो हर जगह का ही है। इससे पहले कोई 20 से 25 के करीब रिजीम चेंज हुए हैं। ये पैटर्न हम पहले भी दे चुके हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, एहतशाम साहब, दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।